اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک دو ویڈیو ایسی بھی نظر آئیں جس میں اذان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو بھیجنے کو بدعت قرار دیا۔ اس میں ہمارے کراچی کے لطیفے باز مفتی جو ہیں طارق مسعود صاحب بھی شامل ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، اور بدعت سے مراد ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کلو بدعت ضلالۃ کلہم فی النار، کہ جتنے جو بدعتی ہیں وہ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں۔ یعنی اب جو درود و سلام پڑھے گا اذان سے پہلے وہ گمراہ اور جہنمی ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے بھائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ٹائم ٹیبل دیا قرآن کریم نے۔ تم کہتے اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کس نے منع کیا تمہیں؟ رسول اللہ نے منع کیا ہے؟ صحابی نے منع کیا؟ کسی تابعی نے منع کیا؟ تبع تابعین نے منع کیا؟ کس نے منع کیا تمہیں کہ اذان سے پہلے بھیجو گے تو گمراہ اور جہنمی ہو جاؤ گے؟ کس نے کہا یہ؟ نہ صحابی نے کہا، نہ تابعی نے کہا، نہ تبع تابعین نے کہا، اس ملا نے کہا۔ تو ہمارا دین ملا تھوڑی ہے یار۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ صرف فساد پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے یہ مولوی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ ان مولویوں کو باز آ جانا چاہیے۔ یہ سب کو جہنمی بنا دیتے ہیں، سب کو گمراہ بنا دیتے ہیں۔ ارے صحابیوں میں تو ایسے صحابی بھی تھے جو سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ اذان سے پہلے ہے اذان کے بعد ہے۔ ایک حدیث ہے قرآن حدیث شریف میں نے پڑھی کہ ایک صحابی نے جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جنت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دن کا ایک حصہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا آدھا دن پڑھوں گا۔ اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ دن